تکلیف ہو رہی ہے کہ برداشت نہیں کر سکتا، یا ایسی بیماری ہے کہ کھڑے ہونے کی وجہ سے اس کی بیماری میں اضافہ ہو جائے گا، تو ان صورتوں میں اجازت دی جاتی ہے کہ قیام معاف ہو جاتا ہے فرض نمازوں میں، اور ایسی مجبوری کی حالت میں بیٹھ کر نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ سامعین محترم، نماز کے فرائض میں سے ایک اہم ترین فرض قیام ہے۔ فرض نمازوں میں، واجب نماز میں، وتر کی جو واجب 3 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے اس میں، اور فجر کی فرض نماز سے پہلے جو 2 رکعت سنت موقعہ پڑھی جاتی ہے اس نماز میں، تمام فرائض میں اور واجب نماز میں، اور فجر کی فرض سے پہلے کی جو 2 رکعت سنت پڑھی جاتی ہے اس نماز میں، ان نمازوں میں قیام فرض ہے۔ یہ نمازیں اگر بغیر شدید مجبوری کے، بغیر قیام کے پڑھی جائیں تو نمازیں ادا ہی نہیں ہوتی، تو لہٰذا سخت مجبوری کی حالت میں ہی قیام کو ترک کیا جا سکتا ہے ان نمازوں میں۔ البتہ نوافل میں اجازت ہے کہ چاہے تو بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، قیام کے بغیر زمین پر بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، آدھا ثواب ملتا ہے نفل نماز بیٹھ کر پڑھنے پر۔ سوال یہ ہے کہ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے بحالت مجبوری؟ واقعتاً کوئی آدمی مجبور ہے تو اس کو کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ کرسی کو صف کے ساتھ اس طرح رکھے کہ صف کے کونے میں کرسی کو رکھا جائے، درمیان میں نہ رکھا جائے، اور کرسی جس صف میں آدمی نماز ادا کر رہا ہے اس صف کے ختم ہونے تک کرسی ختم ہو جائے، پیچھے کی صف میں نہ ہو۔ اور کرسی پر نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی پر ایسی حالت میں قیام معاف ہو جاتا ہے۔ ایک مسئلہ سماعت کیجئے، نوٹ کیجئے، آدمی ایسی مجبوری کی حالت میں ہے کہ سجدہ کرنے پر قادر نہیں ہے، سجدہ نہیں کر سکتا، جیسا پیروں میں راڈ وغیرہ ہے اور سجدہ کرنے پر قادر نہیں ہے، تو ایسی صورت میں قیام بھی معاف ہو جاتا ہے۔ یہ مسئلہ اکثر لوگوں کو معلوم نہیں ہے۔ جس پر سجدہ معاف ہوتا ہے اس پر قیام بھی معاف ہو جاتا ہے۔ اگر سجدہ کرنے کے قابل نہیں ہے تو اس کو چاہیے کہ کرسی پر بیٹھ کر بھی وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ ایسے موقع پر قیام ضروری نہیں ہے، چاہے تو ٹھہر کر نماز پڑھے، چاہے تو بیٹھ کر نماز پڑھے، ٹھہر کر قیام کرے، پھر امام جب رکوع میں جائے تو بیٹھ جائے، یہ طریقہ بھی درست ہے۔ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شروع ہی سے کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھے اگر سجدہ کرنے پر قادر نہیں ہے تو۔ اور اگر سجدہ کرنے پر قادر ہے تو اس کو کرسی استعمال ہی نہیں کرنا چاہیے، اس کو چاہیے کہ جتنی دیر کھڑا ہو سکتا ہے کھڑے ہو جائے، پھر بیٹھ جائے زمین پر اور سجدہ کر کے نماز ادا کرے۔ اگر سجدہ کرنے پر قادر نہیں ہے تو ایسی صورت میں کرسی استعمال کی جا سکتی ہے، اور ایسے موقع پر قیام فرض نہیں رہتا، کیونکہ قیام سجدے کے تابع ہے۔ کوئی ایسا مجبور ہے کہ سجدہ نہیں کر سکتا تو پھر اس پر قیام فرض نہیں رہتا۔ اور کرسی پر بیٹھ کر نماز ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ نماز ادا کرنے والا رکوع اور سجود اشارے سے کرے، اور یہ ضروری ہے کہ رکوع کے لیے سر کو جتنا جھکائے اس سے کچھ بڑھ کر سجدے کے لیے جھکائے، رکوع کے لیے جتنا جھکتے ہیں سجدے کے لیے اس سے بڑھ کر جھکیں، اس طرح اشارے کے ساتھ رکوع سجود کریں۔ ایسی مجبوری کی حالت میں انشاءاللہ تعالی نماز ادا ہو جاتی ہے۔ یہاں ساتھ میں ساتھ ایک مسئلہ اور نوٹ کر لیجئے کہ یہ مسئلہ جو بیان کیا گیا ہے کہ کرسی پر نماز اس طرح ادا کی جائے، یہ نہایت سخت مجبوری کے موقع پر ہے، اور سخت مجبوری کے بغیر اس طرح نماز بالکل ادا نہیں ہوتی، کیونکہ نماز میں قیام فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اللہ تعالیٰ کے لیے عاجزی کرتے ہوئے کھڑے رہو، اور یہ کھڑے ہونے کا جو حکم دیا جا رہا ہے وہ حالت نماز کے لیے ہے۔ نفل نماز البتہ بیٹھ کر پڑھنا جائز ہے۔ فرض نمازوں میں، وتر میں اور فجر سے پہلے کی سنت میں قیام فرض ہے، بغیر شدید مجبوری کی کرسی پر بیٹھ کر یہ نماز نہیں پڑھنا چاہیے۔ مجبوری ہے تو کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں، رکوع اور سجود اشارے سے کریں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔